بڑھنا ہے بڑھ لیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن ایک اٹل حقیقت ضرور اپنی گرہ باندھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب موت کا بلاوا آئے گا، جب روح قبض کرنے کا وقت آئے گا، جب کفن پہنائے جانے کا وقت آئے گا، تو اس وقت ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، سارے حسن بیکار پڑ جائیں گے، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، جب موت آئے گی تو کمزور جتنا طاقتور ہیں کمزور ہو جائیں گے، جتنے طاقتور ہیں انہیں کمزوری کا شدت سے احساس ہوگا، اور اس وقت ان کی بے بسی اور لاچارگی کا عالم یہ ہوگا کہ قالا، جس کو بھی موت آئے گی وہ کہے گا رب ارجعون، اے اللہ ایک دفعہ دوبارہ موقع دے دے، ایک دفعہ لوٹا دے، ایک دفعہ ہمیں دوبارہ سے زندگی کی وہ رعنائیاں لوٹا دے، رب ارجعون، ایک دفعہ ہمیں موقع تو دے گا، تیری شریعت کے تقدس کو پامال نہیں کروں گا، لعلی اعمل صالحا، آج ایک دفعہ مہلت دے دے، موقع دے دے، فرصت دے دے، اب تجھے راضی کروں گا، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، تیرے محبوب کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ فرماتے ہیں فیما ترکت کلا، آگے سے جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمہ ہوا قائلہا، یہ تو ایسے باتیں بنا رہا ہے جیسے کوئی پھنس جائے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے، موقع مل جائے مجھے یہاں سے نکلنے کا۔ رب فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، تو منہ کی باتیں بنا رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، لیکن اتنا جان لے کہ اب لوٹ کر جانے کا کوئی نظام ہے ہی نہیں، جو روح قبض ہو گئی دوبارہ نہیں لوٹائی جائے گی، جو زندگی انسان کی لے لی گئی اب دوبارہ لوٹائی جائے یہ میرے نظام قدرت کے اندر نہیں لکھا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اتنی بات جان لیں، اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں، جو چلا گیا وہ لوٹ کے نہیں آئے گا، اسے دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی۔ جب یہ اٹل حقیقت ہے تو ہم سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اور اگلی آیت سنیے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ہے، کھڑے ہیں، ہاتھ میں سور ہے، پھونکے جانے کے لیے وہ انتظار میں ہے کب حکم ملے گا، کب آرڈر ملے گا اور میں سور پھونکوں گا تو ساری کائنات کے جتنا انسان ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنے خیال میں بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کے کانوں کے قریب آ کر اونچی آواز سے چلا اٹھے تو آپ ایک دفعہ چونک اٹھیں گے، آپ کے دماغ ٹھکانے لگ جائیں گے، ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، آپ جو ہے نا اس پہ ناراض ہو کے کہیں گے آپ کو حیا نہیں آتی، آپ نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی یہ چلانا، یہ تھوڑی سی چیخ کے مشابہ آواز آپ کو اس طرح ہڑبڑا دیتی ہے تو سوچیں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تب میری اور اس وقت آپ کی کیفیات کیا ہوگی۔ فلا انصاب بینہم، فرمایا اس دن جب سور پھونکا جائے گا کوئی نسب کام نہیں آئے گا، کوئی حسب کام نہیں آئے گا۔ یہاں پھنسے جی آپ کو پتا ہے یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، یہ فلاں کا بڑا قریبی ہے، چھوڑ دیں وگرنہ بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی، اور اگر آپ نے نہ چھوڑا نا تو پھر اس کا کوئی چھڑوانے والا، اس کا کوئی سفارش کرنے والا آ جائے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہ یہاں ساری باتیں ہیں، لیکن جب محشر کا میدان سجے گا، جب قیامت کا دن ہوگا، معرکہ محشر جب سجے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا فلا انصاب بینہم، کوئی نسب کام نہیں آئے گا، کوئی حسب کام نہیں آئے گا، یومئذ ولا یتساءلون، کوئی بات کام نہیں آئے گی، یہ دیکھا جائے گا یہ کتنا رب کو راضی کر کے آیا، یہ اللہ کو کتنا راضی کر کے آیا۔ حضرت امام اصمعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خوبصورت بات کی ہے، دل کو چھو لینے والی، من میں عشق کی مستی جگا دینے والی۔ میں کہاں کھڑا ہوں، آپ کہاں کھڑے ہیں،
میں اور آپ زندگی کس قدر بے رنگ انداز میں گزار رہے ہیں. اور امام اسمعی کہتے کنت اطوف بالکعبہ، میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، رات کا اندھیرا ہے. وہی لیلۃ فی شدید الظلمہ، رات کے اندھیرے کے اندر کنت اطوف بالکعبہ، میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں. رات کا اندھیرا ہے، 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے. فسمعت صوتا حزینا، میں نے ایک درد میں ڈوبی آواز سنی. کوئی ہے کرب میں، کوئی ہے تکلیف میں، کوئی ہے اس وقت پریشانی کے اندر. صوتا حزینا، بے پناہ درد میں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان تکلیف میں ہوتا ہے، کرب میں ہوتا ہے، تو اس کی آواز سے بھی لگتا ہے کہ یہ واقعی درد میں ہے. تو حضرت امام اسمعی کہتے ہیں میں نے ایک آواز سنی، فسمعت صوتا حزینا، ایک آواز سنی. کہتے وہ آواز اتنی درد بھری تھی، میں طواف کرنا بھول گیا، میں کعبے کا وہ طواف کرنا فراموش کر بیٹھا. فتبعت الصوت، میں اس درد بھری آواز کے پیچھے چل پڑا، اس کی تلاش میں جستجو میں نکل پڑا. مخرج دیکھنے لگا کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے. کہتے جب میں قریب گیا تو فَإِذَا أَنَا بِشَابٍ حَسَنٍ ظَرِيفٍ تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، ایک نوجوان ہے، جوان سال ہے، بڑا سونا ہے. پہچانا نہیں ہے کیونکہ رات کا اندھیرا ہے، لیکن لگتا ہے بڑا سونا جوان ہے، کسی شریف گھرانے سے تعلق ہے. تعلق بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، وہ کعبے سے لپٹا ہوا ہے، کعبے سے لپٹا ہوا ہے، کعبے سے وابستہ ہے، بغل گیر ہے. اور اس کی زبان پہ جو جملے تھے اس نے تو میرے دل کو تڑپا کے رکھ دیا. اور وہ روئے بھی جا رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، اور اسی لہجے کے اندر گفتگو کر رہے ہیں. نامت العیون الہی و سیدی و مولائی و ملجائی و ماوائی، اے میرے رب العالمین، سارے جہانوں کے رب. نامت العیون، ساری کائنات کے انسانوں کی آنکھیں سو گئی، لوگ رضائیاں اوڑھ کے سو گئے. وغارت النجوم، ستارے بھی واپسی کا سفر کر رہے ہیں، رات اختتام کو پہنچ رہی ہے. وغلقت الملوک ابوابہا، بادشاہوں نے دروازے بند کر دیے. لیکن وبابک مفتوح للسائلین، بادشاہوں کے دروازے بند ہوئے، لیکن تیرا دروازہ تو مانگنے والوں کے لیے اب بھی کھلا ہے. بادشاہوں کے بند ہو گئے نا، میرے اور آپ کے دروازے بند ہو گئے، لیکن وبابک مفتوح للسائلین، لیکن جو جھولیاں پھیلانے والے ہیں، جو خیرات مانگنے والے ہیں، جو گڑ گڑانے والے ہیں، جو آنسو بہانے والے ہیں، وبابک مفتوح للسائلین، ان کے لیے تو دروازہ کھلا ہے. نہ دن کی نہ رات کی کوئی بات ایسی نہیں ہے، جب بھی رب کے حضور جاؤ اس کا دروازہ کھلا ہے. وہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے خوش ہو جاتا ہے. وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، اے اللہ تیرا دروازہ تو کھلا ہے. انا سائلُکَ بِبَابِکَ، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، سائل ہوں. مذنباً فقیراً، مذنب ہوں، سیاکار ہوں، جیسا بھی ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں، میں جیسا بھی ہوں لیکن تیرے دروازے پہ آیا کھڑا ہوں، کرم نوازی کرتے. پھر انہوں نے عربی میں اشعار پڑھے، اور اشعار پڑھ کے کہتے ہیں میں قریب گیا، اور جب میں قریب گیا تو وہ زمین پہ تشریف لائے. خرّا مغشیاً علیہ، بے ہوش ہو گئے. میں نے جا کر ان کا سر اٹھایا، اپنی ران پہ رکھا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے نظر کیا آیا؟ فَإِذَا هُوَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت سجاد امام زین العابدین علیہ السلام تھے. کہتے فَبَكَيْتُ بُكَاءً شَدِيدًا، میں ان کے رونے کو دیکھ کر اور رویا، بے پناہ رویا، میری داڑھی آنسو سے تر ہو گئی. میں نے کہا اگر خون حسین، اگر تصویر حسین، اگر سیدہ پاک کا بیٹا اتنا روئے تو پھر میری اور آپ کی بساط اور جرت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم تو رات دن جرم کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کو ناراض کرتے ہیں. اگر امام سجاد زین العابدین جو روزانہ 1000 رکعت ادا کرے، 1000 رکعت ادا کرے،
زین العابدین اس لیے کہا گیا 1000 رکعت ادا کرے، لیکن کیفیات کیا ہے؟ کعبے کو پکڑ کر لپٹ کر کہتے ہیں مالک کرم نوازی کر دے، انا سائلو کا ببابی کا، میں تو تیرے دروازے کا سائل ہوں، کرم نوازی کر دے، مہربانی کر دے۔ کہتے میں روئے جا رہا ہوں، میری آنکھوں سے جو آنسو نکلے وہ امام سجاد زین العابدین پاک کے رخ انور پہ، آپ کے رخسار پر انوار پہ جب بوسہ کرنے لگے، بوسہ دینے لگے، تو آپ نے آنکھ کھولی اور پہلا جملہ جو بولا وہ پہلا جملہ یہی تھا، کس چیز نے مجھے اپنے مولا کے ذکر سے مشغول کر دیا، کس چیز نے مجھے مولا کے ذکر سے مصروف کر دیا؟ تو میں نے کہا حضور یہ رونا کیسا؟ آپ تو خون محبوب ہیں، آپ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کریم سے ہیں، آپ تو سیدہ پاک کے خون مبارک سے ہیں، پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو تب امام سجاد زین العابدین پاک نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جنت ان کی ہے، جنت کے وہ مالک ہیں، جس کو چاہیں گے جنت دے دیں گے، حسنین کریمین جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ پاک جنت کی خواتین کی سردار ہے، ابو بکر و عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، جنت تو ہے ہی ان کے پاس، اگر وہ مالک ہو کر بھی اتنا روتے ہیں تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ناز مت کرنا اپنی جوانی پہ، فخر مت کرنا، وہ جب گردن توڑنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے تکبر کو مٹی میں ملا دیتا ہے، جب وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر رسوائیوں کے گڑھوں میں گرا دیتا ہے، اور جب تخت تاج سے نوازنا چاہتا ہے تو گمان ہی نہیں ہوتا فقیر کو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ 2-3 باتیں محبوب کی سیرت کی عرض کرتا ہوں اور بالکل بات ختم کرتا ہوں۔ محبوب نے ہمیں بتایا ہے محبتیں، پیار کرنا، نوازنا کسی کو، ہر کسی سے محبت۔ اگر ہر انسان سے محبت اتنی ہے تو وہ ماں جس نے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا اس کے حقوق کتنے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ نے کیا مجھے اور آپ کو سبق نہیں دیا؟ مولا علی پاک کے جانشین نے ہمیں سبق نہیں دیا؟ سیدہ پاک کے لخت جگر نے، اور جنہوں نے امت کی فلاح کے لیے تخت سے دستبردار ہو کر انہوں نے کیا کام کیا؟ امت کو جوڑا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، آپ سیدہ پاک کے ساتھ کھانا تناول نہیں کرتے؟ سیدہ پاک نے دریافت کیا بیٹے حسن میرے ساتھ کھانا کیوں کر نہیں کھاتے ہو؟ عرض کی اماں جان ڈر لگتا ہے۔ بیٹا ماں سے کب بیٹے کو ڈر لگنے لگا؟ اماں ڈر یہ لگتا ہے کہ جس لقمے پہ، جس روٹی کے آپ کے جس حصے پہ آپ کی نظر کرم پڑی ہے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہاں سے یہ نوالا بنا کے میں کھاؤں۔ اب مجھے تو علم نہیں نا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اور اگر لا علمی میں وہی اسی جگہ سے میں نے نوالا بنا کر کھا لیا، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی نا۔ اسی ڈر کی بنا پہ میں کھانا آپ کے ساتھ نہیں کھاتا، اسی ڈر کی بنا پہ میں کھانا آپ کے ساتھ نہیں کھاتا ہوں۔ کہاں ان کے ادب کی معراج ہے اور کہاں میں ذلت کے گڑھوں میں گرا ہوا ہوں۔ آپ نے